وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 مارچ بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے کل بیان ہوا تھا غزوہ حنین کا، اور سورہ توبہ کی پہلی آیات میں مشرکین سے برات کا اظہار تھا۔ بولیے کہ مشرکین سے برات کا، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا پہلی آیت میں ہی کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ آج اس آیت میں تقریباً وہی مضمون ہے کہ قطع تعلق کیوں کیا گیا کہ کافر ناپاک ہوتا ہے۔ بولیے کافر اور مشرک دی واری چپ کر گئے، اسلام دعا تو نہیں رکھی ہوئی، وہ بھی ناپاک ہی ہے، کافر بھی ناپاک ہے اور سارے بولے مشرک بھی ناپاک ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں وہ وجہ بتائی گئی کہ کیوں بھئی ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے نا یہ تو نرے ناپاک ہے۔ بولو سارے کے سارے۔ اب آپ اگر سمجھیں تو ناپاکی کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی ظاہری گندگی کسی پر لگی ہو، پخانہ لگا ہو، اللہ نہ کرے پیشاب ظاہر لگا ہو، تو یہ بھی نجاست ہے۔ بولیے یہ بھی اونچا بول، اور جیڑا نہ بولے میں پنجواں کلمہ انہوں کھڑا کر کے سن لینا جی۔ کیوں ہے تو جیڑا چپ کر کے بیٹھا تیری باری آ جانی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ نا، چلو تو گل آئی مزے کی سنا رہی، ایسی جگہ بیان کرن گیا جتھے ادھا مجمع اہل حدیثاں دا سی، ادھا سنیاں دا سی۔ وہ ہن اہل حدیث مارن نعرہ تکبیر، ساڈے بیلی نعرہ حیدری مار چھڑن، اور مینوں تقریر کی کرنی سی، انہاں دا مقابلہ لگ گیا، ادھروں سنی مارے ادھروں وہابی مار چھڑے۔ میں انہاں نوں بڑا چپ کرایا، پر وہ باز میں کہا بھی ہن جنہیں نعرہ ماریا میں کھڑا کر کے نعرے دا معنی پوچھنا جی۔ ہن وہ نعرہ مارے جنہوں نعرے دا ترجمہ آندا ہوئے، پھر پوری تقریر چیک بھی نہیں لگیا، آوے گا تو کو مارے گا نا۔ اس لیے میں تانوں آکھیا بھی انج نہ کرے کرو، اللہ نے کدے واسطے دیتی ہے؟ اتنے تہاڈا ایک ایک بول عبادت بڑھ کے لکھا جا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین، پہلی نجاست تو یہ ہے کہ کسی پر ظاہری گندگی لگی ہو۔ ایک ہے حد سے اصغر، بولیے حد سے، یہ چھوٹی پلیتی ہے، مثلا وضو ٹوٹ گیا تو یہ حدث ہو گیا، مگر یہ حد سے اصغر ہے، کسی کا وضو نہیں ہے، یہ بھی ایک ناپاکی ہے۔ اچھا، کسی کا حد سے اکبر ہے کہ غسل واجب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ بڑی پلیدگی ہے۔ اور چوتھی ہے مانوی خباثت، اندر کی پلیدی، کہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ بولیے بندہ مسلمان، یہ 4 قسم کی نجاستیں ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ کافروں میں چاروں ہو سکتا ہے پائی جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ چاروں کے پیکر ہوں۔ اور مزے کی بات ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے اللہ اس کو اندر سے بھی پاک کر دیتا ہے، باہر سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ غسل فرض تھا، میں ویسے ہی باہر نکلا تو سرکار دو جہاں تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب حضور کا حکم تھا۔ ہن اسی تواڈے استاد آ، امام آ، تانوں کہنے ہیں نا بھی ادھر آؤ گل سنو، تسی کہندے ہو سانوں فلاں کام کر کے آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ پتر بھی کہہ چھڑدا ہے، اب میرے منڈے نے تو دودھ پینا ہوئے تو کہندا میں دودھ پی کے تہاڈی گل سننا۔ بادشاہ لوگ نے، ہر قسم کے لوگ ہیں نا، یہ بات جو غصہ بھی کر جاتا میرا
میں ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਤਾਕਤ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ कहते ने अदब की वजह तो मैं ये भी नहीं आख्या भी मैं गुसल करना है बस सरकार का फरमान था मैं साथ चल पड़ा कहते हैं जहां सरकार ने बैठना था ना बैठे तो मैं फौरी पीछे से खिसक गया आपका रुख तो उधर था ना और जब मैं गया तो फौरी गुसल करके फिर दोबारा वापस तो आपने पूछा अबू हुरैरा कहाँ गया था तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुझ पर गुसल फर्ज था मैं गुसल करने गया था तो आपने फरमाया अबू हुरैरा मोमिन नापाक नहीं होता बोलो मोमिन नापाक है यानी अगर वक्ती तौर पे गुस्ल या वजू आ भी जाए तो फिर वो पाक हो जाता है मोमिन हमेशा नापाक है या ये है कि मोमिन दिल का नापाक नहीं होता एक तो ये हो गया तो असल सबसे बड़ी खुबासत क्या है कि अंदर मुनाफकत हो बोलो अंदर है तो हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सारे बोल नहीं रहे हो तो कभी झाका करें ना अंदर भी है कि नहीं है मुनाफकत क्या है अंदर होर ते बाहर है ये मुनाफकत कहना कुछ ते करना दसना कुछ ते विखाना ये है मुनाफकत और इसने पूरे मुआशरे को इस वक्त लपेट में ले रखा है जी क्या आलिम क्या गैर आलिम क्या आगे वाला क्या पीछे वाला सब बह गए हैं इसमें डूब चुके हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए इल्ला मा रहीम अल्लाह कुछ हैं जिनको अल्लाह ने बचा के रखा हुआ है अल्लाह उनमें हमें शामिल फरमाए लो जी सबसे बड़ी अंदर की पलीती है कुफर और काफिरों में चोटी का काफिर होता है मुशरिक काफिरों में चोटी का काफिर कौन होता है जी भाई वैसे तो ईसाई भी काफिर है ना यहूदी भी काफिर है और मजूसी भी हिंदू भी सिख भी सारे काफिर हैं मगर इनमें जो बड़ा गुरु घंटाल है ना वो कौन है मुशरिक और बैतुल्लाह इन्हीं के कब्जे में था तो 9 हिजरी में जो पहला हज हुआ है जिसके अमीर सैयदना सिद्दीक अकबर थे और साथ मौला अली पाक भी बाद में शामिल हुए उसमें ऐलान कर दिया गया था कि भाई आज के बाद कोई मुशरिक हज कर सकता ला युहज्जन्न बादल आमी मुशरिकुन कि इस साल के बाद वो साल कौन सा था 9 हिजरी तो 9 हिजरी से लेकर 10 तक मोहलत थी उसके बाद कोई भी और किताबुल मनासिक में सही मुस्लिम में आ रहा है कि हजूर पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यहूदो नसारा को जजीरा अरब से निकालना चाहता हूँ अखरिजुल यहूदा व नसारा बिन जजीरतिल अरब के यहूदो नसारा को पूरे जजीरा अरब से निकाल दो तो अब यहाँ आ गया कि इनको मस्जिद में दाखिले की इजाजत नहीं है हाँ इन्नमल मुशरिकून नजसुन ये है नजस पलीद फला यकरबुल मस्जिद अल हरामा सो वो करीब न होने पाए मस्जिद हराम से मस्जिद के हराम के करीब भी मस्जिद हराम किसको कहते हैं तो सीधी बात है पूरे मक्के को मस्जिद हराम कहा जाता है हदियतम बालिगल काबा थी कि जो जानवर है ना कुर्बानी वर्ग उनको काबा में पहुंचाओ हालांकि उस वक्त वो काबा के अंदर ज़िबा वो मज़बा खाने बने हुए थे वहां जाके ज़िबा होते थे पर उसको भी काबा कहा गया बोलो उसको भी काबा कहा गया और ये जो पीछे बयान हो चुका है कि जिनसे मुआहदा हुआ मस्जिदुल हराम के करीब मस्जिदुल हराम के करीब अब वो मस्जिदुल हराम कहा किसको कहा गया है किस एरिया को साथ मिलाया गया है मकाम हुदैबिया जिसको आजकल शमसिया वगैरह कहते हैं वो तो अब तो मक्के में खैर अंदर ही दाखिल हो गया उस वक्त जरा आबादी बाहर थी दूर थी तो हम कहते हैं पूरा मक्का ही मस्जिद हराम है बोलो जी पूरा मक्का ही मस्जिद हराम है अब क्या बताएं आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आती है मदीना के होटलों में फिल्में चल रही हैं समझ आई मेरे साथ एक उम्रे में ऐसे मौलवी साहब के सके वाले साहब थे जो पूरे मुल्क में मसलक अहले सुन्नत के ठेकेदार हैं समझ आइए उन्हें के एडा पुखदर भी उत्ते रखा होंगे इत्थे मेरा बड़ा यार है उसका वालिद मेरे साथ गया हुआ था उम्रे पर तो मैंने उनसे मिलने गया कमरे में तो वो फिल्म देख रहे थे इंडिया की तो मैं क्या पुत्र तो तेरा किसी ने साह नहीं लैन देंदा तेरी एडी दाढ़ी है चिट्टी और तू देख तेरी कितनी उम्र है और देख तू आया कहाँ हुआ है
اور دیکھ تو کام کیا کر رہا ہے. وہ جی ٹائم پاس نہیں ہوتا. میں کیا مدینے چ بھی آ کے تیرا ٹائم پاس نہیں ہوتا بدبختہ. میں کہا میں تو تیرے سے ملنے آیا تھا, اب تو میرے سلام کے قابل بھی. میں غصے سے نکل آیا باہر. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مکہ کے ہوٹلوں میں فلمیں چل رہی ہیں اور حاجی صاحبان ادھر طواف کرتے ہیں, جا کے ڈرامے دیکھتے ہیں, ناچ دیکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بدبخت یہاں فاروق آباد کا میرا بڑا دوست تھا, اب تو نہیں ہے, وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہے, ہاسپٹل ہے اس کا بڑا تگڑا, اور وہ مجھے آ کے کہنے لگا کہ سب سے بڑا بھونڈی کا پوائنٹ مسجد نبوی اور بیت اللہ ہے معاذ اللہ. یہ مجھے اس نے خود کہا جب عمرے سے واپس آیا. میں نے کہا یہ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ کہتا دنیا کی ہر خوبصورت وہاں عورت ہوتی ہے, مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں. میں کہا تو یہی لین گیا سی اتھے, یہ گند یہاں تیرے ہسپتال میں تھوڑا ہے, تو نے ساری تو نرسریاں رکھی ہوئی ہیں, تو یہی کرنے گیا تھا. کوئی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ہے پاک لوگوں کے لیے جگہ. ہم کہتے ہیں کہ پورا مکہ ہی مسجد حرام ہے. بولو پورا مکہ ہی مسجد. تو فلا یقرب المسجد الحرام, ان کو یہ مسجد حرام کے قریب بھی بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے 10 تک تو ٹھیک ہے, چونکہ رہ رہے تھے نا, رہائشیں وغیرہ تھی. اس کے بعد چھٹی کراؤ ان کی. آگے مسئلہ بھی یہاں آ گیا کہ کون سے کافر داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں. ہمارے ہاں احناف کے ہاں کافر مسجد میں آ سکتا ہے. بولو کافر مسجد میں آ سکتا ہے. اس کی پہلی مثال جو سمامہ بن اسال گرفتار ہوئے تو وہ تھے غیر مسلم. بولو وہ کون تھے بھائی؟ ان کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. بولو مسجد نبوی میں. بعد میں وہ مسلمان ہوئے جب انہیں رہا کیا گیا, مگر جس وقت باندھا گیا وہ کیا تھے؟ کافر تھے. تو وہ کافر جس سے کوئی خطرہ کسی مصلحت کے تحت وہ مسجد میں آ سکتا ہے. اور کل میں نے سنایا تھا کہ غزوہ حنین کے بعد جو قبیلہ بنو ثقیف والے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہو چکے ہیں. مسلمان تو خیر وہ بعد میں ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر, پر جب وہ آئے تو کافر تھے. ان کو بھی مسجد حرام میں لایا گیا. بولیے مسجد حرام میں. تو لہذا کافر مسجد میں داخل تو ہو سکتا ہے. امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ کسی مسجد میں بھی داخل, اور ہم حنفی کہتے ہیں کہ اب بھی مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں کوئی کافر داخل ہے, مگر دوسری مسجدوں میں کافر داخل ہو سکتا ہے. بولیے جی دوسری جگہ میں مسجدوں میں کافر داخل ہے. مثلا یہاں کوئی عیسائی اگر اس کو ظاہری گندگی نہیں ہے, کپڑے شپڑے صاف ہیں, تو اندر ہے. اور ساڈا عیسائی روزانہ صبح تو کوڑا چوک کے لے جانا ہے, تو وہ اندر آندا ہے یا نہیں آندا؟ مسئلہ نہیں ہے. پر اگر اس کو کوئی ظاہری گندگی نہیں لگی تو یہاں بھی آ سکتا ہے. بولو یہاں بھی. جو دیوبندی آ جان نہیں, جو فیصلہ ہے دے دو. اہل حدیث آ جان, اور تہاڈی مرضی ہے نا. قرآن تو میں 10 چھڑے ہیں, مسئلہ بھی 10 چھڑے ہیں. تو یہاں شور کیوں ہے؟ یہ آپ کو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ان مولویوں نے ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے, ہمارے پلے کک چھوڑا ہی نہیں؟ یہ ظالم اس مسل کی ٹسل میں قرآن کے بھی دشمن بنے بیٹھے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہابی دیوبندی بھی, کہ یہ مشرک ہے, بدعتی ہے, ہماری مسجد میں داخل ہو سکتا. تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اللہ نے جن کو مسجد سے روکنا تھا نام لے کر روک دیا. بولو نام لے کر, کہ انما المشرکون نجس, مشرک نہیں آ سکتا. اور وہ بھی سارے علماء لکھ رہے ہیں کہ مسجد حرام میں نہ آئے, مسجد نبوی میں نہ آئے, باقی جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں کسی ضرورت کے تحت. یہ بھی نہیں ہے بھی وہ تو باہر دہی پلے لے آ کے مسیطے کھان لگ پے, یہ نہیں بھی اجازت ہے. یا وہ سیر سپاٹا کرنے آئے بادشاہی مسجد کی طرح تو آنا جانا شروع کر دیں. وہاں لیڈی ڈیانا بھی آدھے کپڑے پہن کے اندر داخل ہو گئی تھی, اور اگو مولوی صاحب ان قرآن دا تو وہ اتنی بدماشی بھی جائز ہے, پر کسی حدود و قیود کے تحت. مثلا آپ کو ایک بار عیسائی کہتا ہے کہ میں نے شاہ صاحب کا درس قرآن سننا ہے, تو لے آئے, کوئی حرج کی بات ہے. کوئی رافضی, کوئی مرزائی کہتا ہے تو آ جائے. اب بھی مسجد حرام میں آج بھی پابندی ہے کہ کوئی غیر مسلم داخل ہے. بولتے جائیے ذرا مسئلے چند سمجھا دوں. حتیٰ کہ مرزائی بھی پکڑا جائے وہ فوراً گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں, اس کو بھی داخلہ منع ہے. مسئلہ اب جو گستاخان صحابہ ہیں
ان کو وہ مسلمان سمجھتے پر مجبوری ہے ان کی، قانون کے تحت حکومت کی وجہ سے وہ آتے جاتے ہیں، تو جیسے وہ مجبور ہیں ویسے ہی ہم پاکستان میں مجبور ہیں، پر انشاءاللہ ان کا وقت بھی آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ خیر، تو اب جو طائف سے جنہوں نے مدینہ سے طائف جانا ہوتا ہے ان کی سڑک الگ بنائی گئی ہے، بولو ان کافروں کی سڑک ہے، اور اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ ممنوع دخول غیر المسلم، بورڈ لگے ہوئے ہیں انگلش میں بھی عربی میں بھی، کہ بھائی اس روڈ پر جو مکہ اور مدینہ کو جا رہا ہے غیر مسلم سفر کر سکتا، ان کے لیے علیحدہ روڈ بنایا گیا ہے سائڈ پہ کر کے، اس کو اب لوگوں نے کافر روڈ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کافروں کا روڈ ہے، ان کے لیے روڈ علیحدہ بنا دیا گیا ہے۔ مگر ہماری اطلاعات یہ ہے کہ باقی غیر مسلم فرقے بھی بھیس بدل کر، کیونکہ اب ایک مسلمان بھی داڑھی نہیں رکھتا اور عیسائی بھی، تو باہر کیسے پتہ چلے گا یہ کون آ رہا ہے؟ ایک یہودی بھی نہیں رکھتا اور مسلمان بھی، بولو نا بھائی، وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور ہمارے بھی، وہ بھی سگٹے شگٹے پیتے ہیں ہمارے بھی، تو سارے کام تو ہمارے ان سے ملے ہوئے ہیں، اب کیسے ہر ایک کو پتہ چلے؟ لہذا وہ بھی عربیوں والے کپڑے پاپو کے چلے، مگر اکثر جو وہاں جاتے ہیں اللہ پھر ان کو کلمہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو تقریب کاری سے جاتے ہیں مسلمان بن کے ان کا پھر اللہ برا اشر کرا دیتا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ 1987 میں حملہ کیا تھا نا بیت اللہ پر، پنجاب پارٹی 83 جزاک اللہ، شاہ صاحب فرما رہے ہیں 83 میں، تو 83 میں حملہ کیا گیا پنجاب پارٹی کی طرف سے بیت اللہ میں، پھر ان کا جو اشر اللہ نے کرایا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کافر مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں بولیے داخل ہے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہو تنگ دستی کا، بولو تنگ کہ بھائی اب ان سب کو نکال دیں گے تو کھانا پینا کیا ہوگا، یہی آج کے سب عیاش حکمرانوں کا ڈر ہے، قرضے لیتے ہیں وہ عیاشی میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کو اتارنے کے لیے اور قرضہ لیتے ہیں اور وہ بھی کھا جاتے ہیں، آگے پھر ان کی سکیمیں چل رہی ہیں، یہ غریبوں کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، اس پہ بھی کروڑوں اربوں لے کر، بولو نا۔ اب یہ جو ہمیں تو صرف ٹیکے ہی لگے ہیں کرونا کے، کرونا فنڈ میں اربوں خربوں کا غبن ہو چکا ہے، ساری رپورٹیں آ رہی ہیں، پر وہی رپورٹیں دینے والے ہیں، وہی پکڑنے والے ہیں اور وہی چھوڑنے والے ہیں، انصاف کون کرے گا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں کھانے پینے کا ڈر ہو نا تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، غم نہ کرو، نکالو ان کافروں کو، اللہ چاہے گا تو تمہیں مالدار بنا دے گا، اللہ کے خزانے مکے پہن ہیں۔ تو اس لیے بھائی آج بھی دیکھیں کہ مکہ میں ہر وہ پھل ملتا ہے جو دنیا میں، مدینہ منورہ میں ہر چیز وہ ملتی ہے جو کسی دوسرے شہر میں، اور آج بھی مکہ مدینہ سعودیہ کی سب سے بڑی کمائی کا ذریعہ ہے، اربوں خربوں تو مکہ مدینہ دے رہا ہے ان کو، کیوں جی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ہم تو عبادت کرنے جاتے ہیں۔ اگر یہ فری کر دیکھو نا، مکہ مدینہ میں ہوٹلنگ کا کرایہ جائز ہے؟ بھائی بولو تو صحیح، یہ وہاں کے بھی تمام علماء کا فتویٰ ہے اور ہمارے بھی تمام علماء کا، کیونکہ جو زائرین ہیں، عازمین ہیں، یہ سارے مہمان ہیں، تو کوئی گھر میں آپ کے مہمان آ جائے تو اس کو رات رکھ کر صبح کہتے ہو پیسے کٹو، نہیں سمجھ رہے ہو، روٹی کھوا کے کہتے ہو پیسے دے، تو اللہ کے بندو یہ مکہ مدینہ میں آنے جانے والے تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، تو ان کی ہوٹلنگ جائز ہے، مگر وہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہر حاجی بھر رہے ہیں، بولو سارے حاجی، وہ کہتے ہیں روٹی شوٹی تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں مالدار کر دے گا۔ اسی میں یہ بھی نکتہ پنہا ہے، اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حج پہ پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ حج کی وجہ سے مالدار کر دیتا ہے، جو عمرے پہ پیسہ خرچ کرے گا اللہ کی قسم اللہ نہیں رکھتا، اللہ بہت بڑا کے عمرہ اور حج کرنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے، مگر ہوٹلنگ والے وہیں کے وہیں ہیں، چونکہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں کہ دینے والا اللہ ہے،
بولو دینے والا ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے. یہاں جاننے کا کیا مطلب؟ جو تم کر رہے ہو اللہ، اور حکیم اللہ بڑا دانا ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا. بولیے جو چاہے گا وہ کرے گا. اب کا یہ جو حکمران آیا ہے اب والا بن سلمان، یہ تو پورا بن شیطان ہے، پورا بن شیطان ہے. یہ وہاں عورتوں کو پینٹ شرٹ کی بھی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور امریکہ میں انٹرویو دے کے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اصلی اسلام روشن کروں گا. یعنی معاذ اللہ ہن تک مکے مدینے نقلی چلتا رہا بدبختہ. تو سیدھا کہے نا کہ میں دجال دا جانشین بننا ہے، اور یہ سب کچھ ہونا ہے. حضور نے پہلے فرما دیا تھا بیت اللہ پر حملہ بھی ہونا ہے، بیت اللہ شہید بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تبھی تو حضرت مہدی نے آنا ہے نا. پر آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ بن سلمان بن شیطان یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں تو امام مہدی بھی یہیں سے کھڑے ہوں گے. وہ نشیرہ ورقہ سے نہیں آئیں گے، وہ بیت اللہ سے آئیں گے. وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اب بعض روایت میں کہ ان کی ولادت مدینہ میں ہوگی اور پہچان مکہ میں ہوگی، اور حضرت عیسیٰ بھی وہیں آئیں گے. تو آخر یہ بدماشی کرے گا تو وہ آئیں گے نا. تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، البتہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کے شر سے زیادہ محفوظ رکھے. اب اس نے کیا کیا کہ وہاں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے تھے ان کو ختم کر دیا. ختم سے مراد بے بس کر دیا ہے. مثال کے طور پہ یہ شعبہ کیا کرتا تھا؟ جہاں منکرات ہوتے تھے یہ گرفتار کر لیتے تھے، اب وہ گرفتار کر سکتے اگلے چند سالوں میں ویسے ہی ختم کر دے گا، ان کی چھٹی کر دے گا. اور وہ جو نیکیوں کی تلقین کرتے تھے تو صاف ظاہر ہے وہ مولوی کی طرح تو نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نماز پڑھو. بولو نماز. پھر جو نہیں پڑھتے تھے، ہاں بولو نا یار، یہ تو مولوی نہیں ہے نا، میں تمہیں دسیا وہ مولوی تکڑے نکلے شعبہ سی حکومت کی طرفوں. پھر اس دکاندار کی گرفتاری ہوتی تھی، جرمانہ لگتا تھا. اب وہ سارا سسٹم اس نے کیا کو پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو یہ اس نے قانون جاری کر دیا. اب وہ متوع اور مولوی صاحبان کچھ کر سکتے؟ پہلے آپ یاد رکھیں کہ وہاں جج کی وہ حیثیت نہیں تھی جو مولوی کی حیثیت تھی. اس نے وہ سارے نیچے کر دیے ہیں. ایسا بدبخت آدمی ہے، اور آگے بہت کچھ کرنے والا ہے، بہت کچھ کرنے والا ہے. ننگے ناچ تو اس نے وہاں شروع کروا دی ہیں، سینمے کھول دیے ہیں. اب دنیا کی ہر فلمیں وہاں چل رہی ہیں، اور مکہ مدینہ میں بھی وہ سینمے کھولنے کی بات کر رہا ہے. مجھے اب تازہ ترین معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے بن چکے ہوں اور چلنے والے ہوں یا چل چکے ہوں. سارے وہ کام کر رہا ہے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اور آپ یقین رکھیے انشاءاللہ مکے کا محافظ بھی اللہ ہے، مدینے کا محافظ بھی اللہ ہے، اور وہ کرے گا. کہو انشاءاللہ. اور اس طرح کے بن شیطان جو ہے نا یہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی. کمال عطا ترک نے کو حد کر دی تھی، مگر آج وہاں دیکھیے کہ اللہ نے وہ کیسا مجاہد وہاں پیدا کر دیا ہے. طیب اردگان، وہ جو بچہ حفظ کرتا ہے نا قرآن، اس کو اپنے خرچے پر عمرہ کراتا ہے حافظ کو. ساڈے والے حافظ نے پوچھتا ہی کوئی نہیں، الٹا جڑا حفظ کر جائے انہوں کہتے ہیں جا ہوں تیرا اللہ ہی حافظ ہے. اور وہ انعام دیتا ہے، جیسے کوئی ٹاپ پوزیشن پہ نہیں بچہ آ جائے اسکولوں میں، حکومت انعام دیتی ہے نا، وہ کوئی جلدی حفظ کر لائے تو طیب اردگان اس کو انعام دیتا ہے سرکاری سطح پر. کمال عطا ترک نے حفظ بند کر دیا، سین میں کھول دیے، مساجد بند کر دی، اذان سپیکر میں اس نے، اور اس نے کہا نماز کوئی عربی میں نہیں پڑھے گا، اپنی وہ پڑھو جس طرح باقی پڑھنے. سب اس نے بڑی پابندیاں لگائی، وہی اللہ نے طیب اردگان کھڑا کر دیا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو بھی نظام خلافت راشدہ عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو ایک یقین رکھو، اللہ جن کو چاہے کام لے لو. زرداری صاحب جدو پہلی باری صدر بنے تو میں بھاول نگر ساڈے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے مولا جلیل احمد اخن صاحب، میں انہوں کو بیٹھا سی، میں کہا اے کی صدر بن گیا؟ اگو مولا صاحب کہنے لگے یار ہو سکتا ہے اللہ اسی سے کوئی کام لے لے. بولو اسی سے وہ تو انہیں کو جو لیا وہ تواڈے سامنے ہی ہے. یہ جڑا ہونے والا ساڈا بیلی ہے نا، ایک کوشش تے کر رہے ہیں. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کافروں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اور وہ بھی چھپ کے نہیں، پوری دنیا کے سامنے، اپنی نیشنل اسمبلی میں بھی اور وہ جلسوں میں بھی.
اور رپورٹ تو پھر ہر بات کی پوری دنیا میں جاتی ہے نا. یہ 74 سال کی تاریخ میں پہلا کارنامہ ہے. میں کہتا ہوں اس کا ماضی نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی اللہ اسی سے کام لے لے. بولو کوئی اللہ اسی سے کام ہے. اور جدوں کوئی مجاہد نکلتا ہے نا تو نال پھر شکاری بھی آ جاندے نے. ہن شکاری بہت جناب پریشان ہوئے کھڑے نے، اور ہو سکتا ہے کہ ان شکاریوں کو انہوں نے ہی چھوڑا ہو جن کے خلاف وہ بول رہا ہے. انہوں نے ہی کہا ہو کہ اس کا گھیرا تنگ کرو، ایسا حکمران ہمیں چاہیے. دیکھو نا بھٹو نے 4-5 مذہبی کام کیے تو پھر کیا اثر ہوا. پھر ضیاء الحق مرحوم نے 4-5 مذہبی کام تگڑے کیے. اللہ اس کی قبر روشن فرمائے. یہ نظام کا سارا زکوٰۃ نظام کا آپ کو ضیاء الحق دے گیا ہے، اور یہ جتنی اسلامی شکیں ہیں یہ ساری آپ کو وہ دے گیا ہے، اور مدارس کو وہ ٹاپ پر لے آیا. مگر اس کا حشر آپ کے سامنے ہے. پاکستان کو ان کافروں نے، یہودی اور عیسائیوں نے اپنی کالونی بنا رکھا ہے. اس میں اس طرح کا بولنے والا بندہ بظاہر چل سکتا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ شاید کو کام لے لے. کہہ دو آمین. اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنے گھر میں مسجد بنا دی، اس سے پہلے اس نے بنائی. اور اب ہر وقت 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں، اور اس کے ملنے والوں نے ہمیں بتایا کہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے. 5 ٹائم کی نماز بھی، کیونکہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس کو 2-3 بار عمرے پر بھی لے گئی ہے، وگرنہ اس نے ساری زندگی عمرے شمرے والا کام ہے. تو آپ کچھ خیر کی دعا بھی اپنے حکمرانوں کے لیے کیا، تنقید بھی ہمارا حق ہے، پر اچھے کاموں کی تائید بھی ہمارا. ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.